السلام علیکم میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور واقعہ لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے کا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سکیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسی آپ کو یہ حالت میری دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤ، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحاباؤں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ آپ اگر کہہ دے تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے۔ کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلمان، کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کے ہی واپس لاؤں گا۔ یہ کہہ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا، جس دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی 1 روٹی نہیں ہے۔
جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی کہ اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے میری بات سن لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پہ بڑی حسرت سے لایا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی اندر جاتی ہے اور اپنی سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ پیسے لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابو حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے دم دی ہوگی، جوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سکی ہوگی کہ ان کے دروازے پہ ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پہ ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اناج لے کر
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اے سمون، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناز حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پہ کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سجدہ کرنے پہ صبح فجر کی نماز ہو جاتی تھی۔